ویل یہ بتائیں کہ آپ نے اناؤنسمنٹ بھی کی، نیوز کاسٹنگ بھی کی، کمپیئرنگ بھی، ایکٹنگ بھی، اور تمام فیلڈ میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو خود آفر ہوئی، آپ نے نہیں خواہش کی کہ میں یہ کروں، اس کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال سے؟ ایکچولی میڈیا سے تعلق رہا ہمیشہ سے 81 سے، اور وہیں جس فیلڈ میں بھی گئی انہی لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہا، اور شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں کچھ ہے، اس سے آفر اگر کی جائے تو شاید پھر ان کی سوچ وہی بات نا، دیر از آلویز شائن ان اے شائننگ اسٹار، تو جناب وہ شائن جو ہے وہ نظر آ گئی. نہیں دیٹس سو گڈ، ماشاء اللہ، ویری ایلیگنٹ پرسنالٹی. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ساڑی جو ہے مجھے اتنی فیسنیٹ کرتی ہے کہ میں اس وقت صبا جی کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھی جا رہا ہوں، بس کیا کہیں. اور کل اس کی تعریف بھی کیے جا رہے ہیں. ہاں، تعریف کرنی چاہیے نا، تعریف میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. آپ میری بالکل جناب. اچھا یہ بتائیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل اباؤٹ پرسنل لائف. آپ پرسنل لائف میں اپارٹ فرام شوبز کچھ اپنا بزنس وغیرہ بھی؟ ہاں، تھوڑا چھوٹا موٹا ڈریسز کا بزنس ہے، مینوفیکچرنگ ہے ایک، بس خود ڈیزائن کرتی ہوں اور ڈریسز کا بس چھوٹا سا بزنس ہے، چھوٹا سا بزنس، لیکن اس میں میں خاصی بزی رہتی ہوں. بزنس چھوٹا بزنس کیپس یو بزی، اٹس ناٹ چھوٹا سا. یہ بتائیں کہ پرسنل ایکٹیویٹیز گھر میں کیسے ڈے اسپینڈ کرتی ہیں ود کڈز؟ بلال گھر میں ٹائم نہیں ملتا، نو ٹائم، بالکل ٹائم نہیں ملتا ہے. بس صبح اٹھتی ہوں، ناشتہ ضرور کرتی ہوں پراٹھے کا. ارے پراٹھے کا ناشتہ، سچ بتائیں، میں پراٹھے کا ناشتہ کرتی ہوں. یہ بتائیں وہ جاتا میں سنو، پراٹھا کھاتی ہوں اور فرائی انڈا لیتی ہوں، سردیوں میں آج کل لے رہی ہوں، اور گرمیوں میں دہی کھاتی ہوں اور پراٹھا کھاتی ہوں. یہ میں ضرور کھاتی ہوں، لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ کے کھانے کی لسٹ تو مہک سے بھی زیادہ ہے، لیکن پھر اس فٹنس کا راز کیا ہے؟ یہ تو میں پوچھوں کہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، اس میں میری کوئی محنت نہیں ہے، کوئی جم جوائن نہیں کیا ہوا میں نے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. ہم لوگ، ہماری ایک ورک شاپ ہوئی، ہم لوگ اسلام آباد گئے، تو ہماری باقی نیوز کاسٹرز بھی ہیں، اگر پروگرام دیکھ رہی ہوں تو سب کو سلام. تسکین، عشرت، سب. تو وہ مجھے کہیں صبح ہمیں تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، ہمیں لگتا تھا کہ تم دبلی پتلی ہو، تو تم واقعی، تم تو ٹی وی سے زیادہ، ویسے ٹی وی پر بہت موٹی آتی ہوں میں، اتنی ہوں نہیں. بلال بتا دو، صرف جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا انہیں بتا دو ہاں کہ میں اتنی موٹی نہیں ہوں. تو وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں. اب شام میں دیکھا تو ناراض، تھوڑا سا ان کا موڈ آف، بتاتی نہیں ہے کہ ہم بھی نہ وہ کر لیں، ہم بھی نہ اسمارٹ بن جائیں. میں نے کہا تسکین ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر میں نے سوچا اچھا انہیں اب میں اٹینڈ کرتی ہوں. میں نے کہا دیکھو میں صبح 5 بجے اٹھتی ہوں، میں یوگا کرتی ہوں، پھر میں ایک سلائس لیتی ہوں اور چائے وہ کہوے میں نمک وہ لیمو نچوڑتی ہوں اس کے ساتھ لیتی ہوں. اس کے بعد 10 بجے میں ایک بسکٹ کا پیس لیتی ہوں، اور دوپہر میں میں سیلڈ لیتی ہوں، اور شام میں یہ اور یہ، اور رات میں دودھ پیتی ہوں اور سو جاتی ہوں. اتنی مشکل سے ہوتا ہے. میں نے کہا تم لوگ نہ میری سچی بات پر آ رہی ہو نہ میری جھوٹی بات پر آ رہے ہو. اب جو آپ لوگوں کو فٹ لگتا ہے نا کہ آپ کر سکتے ہو آپ وہ کرو. جیسے کہ آپ نے کہا میرے خیال سے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ کمپیئرنگ کے حوالے سے، بیکاز یو آر دا موسٹ سینئر، آپ ہماری سینئر ہیں، ہم لوگ تو ابھی آئے ہیں اور یقیناً بہت غلطیاں بھی کرتے ہیں، بہت چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. آپ سے کہنا چاہوں گا آج کل کی جو کمپیئرنگ ہو رہی ہے جیسے نالائق لوگ جو کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنا تبصرہ خیال کیجیے. بلال یہ جسے کہتے ہیں نا بیل مجھے مار والی بات ہوگی، اپنے بیل میں خود ہی کلاڑی مار دی، لیکن پھر بھی آپ کا ایکسپیرینس. نہیں، ایکسپیرینس کی تو خیر کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں آئیں، آپ تھوڑی دیر میں بھی بہت کچھ پک کر سکتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ماشاء اللہ کیا. اور میں بلال جو ہمارا نیا ٹیلنٹ ہے اس میں بہت قدر کرتی ہوں. بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ماشاء اللہ ذہین ہیں، پھر ان کے پاس بہت خزانہ ہے سوچوں کا. میں نے یہ دیکھا ہے ان کی سوچ میں وسعت بہت ہے، بہت اچھی بات ہے. جیسے آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ، نور الحسن اگر وہ دیکھ رہا ہو، وہ بہت ویسے تو سامنے تو بہت، لیکن بولنے نہیں دیتا تھا مجھے، اور اس میں بعد میں پروگرام کے بعد اس کے میری اکثر جنگ ہو جاتی تھی، تم مجھے بولنے نہیں دیتے ہو. تو وہ کہتا سبا میں کیا کروں، جب کیمرہ سامنے ہو، مائک ہاتھ میں ہو، مجھے کچھ ہوتا ہے کہ بس میں بولوں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پھر بات آئی کہ خواتین ٹائم کے حوالے سے. خواتین ٹائم میں ہم نے ایک اور بات جو بہت اچھی سیکھی اور جو میں نے اپنے بچوں کو بتائی، ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ آپ کو پروگرام ہوسٹ کرنا ہے نا، آپ کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھنا. صحیح، ٹھیک، آپ کو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھنا، آپ کی ٹانگیں دونوں جڑی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی آیا آپ کے گھر وہ گیسٹ ہے اور وہ قابل احترام ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں
قابل احترام ہے وہی بڑے لوگ ہیں, ان کے سامنے آپ ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھیں گے. آج کل ماشاء اللہ میں جب ٹی وی لگاتی ہوں مختلف چینلز کھولتی ہوں تو صوفے پر ٹانگیں رکھی ہوتی ہیں, ویورز کی سائڈ پر صرف آپ کی ٹو ہوتی ہے پاؤں کی. یار یہ چیزیں مجھے بہت ہرٹ کرتی ہیں, میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں. اور مطلب ہماری نیو جنریشن بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں, یا گھر کی میں کچھ کہہ نہیں سکتی. بہرحال میرے خیال سے اس کی وجہ کچھ یہ ہے کیونکہ آج کل ہم لوگ جو ہیں سیکھ کر, جو آج کل کی جنریشن زیادہ سیکھتی نہیں ہے اور سکھانے والے بھی نہیں. لیکن اگر آپ جیسے لوگ اس طرح کے گائیڈ لائنس دیں گے, پوائنٹس بتائیں گے, دس از گڈ, یہ پوائنٹ بتانی چاہیے آپ کو. آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ سینئرز ہی بتائیں گے جونیئرس کو. اور آپ سب لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو فالو کریں کہ ایسے نہیں, ایسے ایسے. اور کیسے ہیں آپ؟ نہیں بلال, جیسے اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مرتبہ موٹر بائک پر جا رہی تھی, سامنے سے کسی نے راستہ دیا, یہ گزر کر چلا گیا میرا بیٹا. میں نے سے کہا بیٹا ایک بات آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی. بولا کیا اماں؟ میں نے کہا وہ تھا, وہ ریڑھی والا تھا, اس نے وہ راستہ دیا. میں نے کہا دیکھو اس نے دیا تھا نا, آپ کو تھینک یو بولنا چاہیے تھا. اماں میرے دونوں ہاتھ تو ایسے تھے, میں کیسے؟ میں نے کہا آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے تھا. اب اس کی ایک یہ عادت بن گئی ہے, وہ جب بھی ایسی کوئی بات نوٹ کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, وہ شکریہ کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں میری عادت میں شامل ہو. چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ میں یہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. کیوں یہ چیزیں ہماری روایات ہیں, انہیں بھولنا نہیں چاہیے. زبردست بات ہے. میرے خیال سے یو کے اور امریکہ, کینیڈا, جہاں پہ بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ بچے جو وہاں پہ جن کی پیدائش ہوئی وہیں پہ پرورش ہو رہی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ثقافتوں, اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. صبا جی نے جو بات کہی, انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی. آپ سب جو بچے ہیں, ہم سے چھوٹے ہیں, ہم سے بڑے بھی ہیں, جنہیں نہیں اس بات کا پتہ, وہ بھی اس پہ عمل کریں اور آپ کی پرسنالٹی میں بہت نکھار آئے گا. صبا جی, پردیسیوں کے نام جو اس وقت پاکستان سے دور ہیں, بڑے اداس ہیں اور بڑا جن کا دل جسے کہتے ہیں نا خفا رہتا ہے کہ ہم کیوں آگے گئے, تو اپنی مرضی سے, لیکن پھر بھی چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دوریوں, ان کی جدائی کو کم کریں. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں انہیں اپنے وطن کے حوالے سے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے بلال کہ ہمارا ملک, ہمارا وطن, ہماری مٹی, اس پر جو ہم لوگوں نے ایک اپنا قدم جما کر رکھا ہے نا, وہ جمع رہنا چاہیے. چاہے بیس کو نہیں بھولنا چاہیے, چاہے ہم یورپ میں ہیں, چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہیں, ہمیں ہماری روایات, ہماری اقدار, اور سب سے بڑھ کر میرے قریب جو ایک ہے وہ ماں کا احترام. ماں باپ کا دونوں کا کریں آپ, لیکن جو ماں کا احترام ہے نا, وہ ایسا قرض ہے ہم پر, ہماری ماں کا, کہ وہ ہم نہیں اتار سکتے. محبت ہوتی ہے نا, پیار ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, ماں سے جو عشق ہے نا وہ ہمیشہ متقاضی رہتا ہے. وہ تقاضا آپ سے ہمیشہ کرتا ہی رہے گا اور آپ اس کے مقروض ہی رہیں گے, کیونکہ آپ وہ قرض اتار ہی نہیں سکتے. تو کیوں نہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں, احترام کریں, اور بڑھاپے میں صرف بیٹھ کر 2 لفظ ان کے ساتھ آپ بول دیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر آپ کی عافیت اور آپ کو سکون, دلی سکون کوئی نہیں ہو سکتا. بہت بڑی بات کی, بہت سچی اور اچھی بات کی. اور بلکہ یہاں پہ میں ایڈ کروں گا, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنی ماں کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں, پیار سے دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایک حج کے برابر ثواب. بالکل, ماں کی عظمت اتنی ہے. صبا جی, ہمیں بہت اچھا لگا, دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. وی آر سو آنرڈ اینڈ پلیز ٹو ہیو یو ان آور ڈریم شو. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو جی وی آر سوری.